اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف، اب اس کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہم انشاءاللہ۔ یہ 2 آیتوں کے بعد سورہ کہف جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر تفسیر ابن کثیر میں جب ہم پڑھ لیں گے تو ہماری پوری سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آخری 2 آیتیں 109 یعنی 109 اینڈ 110 110 109 110 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ آیت نمبر 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب آیت نمبر 109 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو، قل سے، قل لو کان البحر مدادا، اگر لو کانال یعنی اگر ہو جاتا، بحرو یعنی کہ مطلب سمندر، اگر ہو جاتا سمندر مدادن یعنی کہ سیاہی، انک جس کو کہتے ہیں، جو ہم انک پہلے ہم پین کے اندر انک بھرا کرتے تھے لکوڈ، اور پھر وہ ویسی ہی انک بنا کے اس میں قلم ڈبا ڈبا کے لکھا بھی جاتا تھا، پہلے کے لوگ ایسے لکھتے تھے اس سے، تو وہ ہے انک۔ قل لو کان البحر مدادا، کہو ان سے کہ اگر بن جائے سمندر پورا کے پورا سیاہی یعنی کہ مطلب انک، مداد، لی کلمات ربی، تو میرے رب، ربی ہے نا ورڈ اس میں، میرے رب کے کلمات جو ہیں لا نفیدہ، کہ وہ ختم نہیں ہوں گے، میرے رب کے کلمات جو ہیں وہ کبھی بھی مطلب ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اس چیز کو، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے، ہر مخلوق، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ خود کو کافر، ہندو، مطلب یہودی، کرسچن یا جو بھی ناستک، ایتھیسٹ، جو بھی بولنا ہے بولے اپنے آپ کو، لیکن ہر مخلوق یہاں پر بولا جا رہا، ہر مخلوق جو ہے اس کے لیے اللہ نے کلمہ کن، اللہ کا وہ کلمہ جو ہے کن، وہ کن اللہ نے ہر ایک کریشن کے لیے اللہ نے بولا ہے۔ اس لیے کیا کوئی بھی بندہ اللہ کے اس کلمے سے خالی ہے؟ بغیر اللہ کے اس کن کے کلمے کے وہ دنیا میں آ گیا؟ سوچو اس بات کے اوپر، کیا وہ آ گیا؟ کیا وہ خود اپنے آپ کو بنایا اس نے ماں کے پیٹ میں اور آ گیا؟ اسی لیے یہاں پر قل، کہو ان سے، بہت ہی پاور سے اللہ نے کہا یہ بات، کہو ان سے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، سمندر جو ہے نا وہ مطلب ختم ہو جائے گا، یعنی کہ مطلب پورا کے پورا، مگر اللہ کے کلمے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات جو ہے وہ ختم ہو، یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے یہ پورا کے پورا سمندر اگر انک بنا ہوا ہے، سیاہی بنا ہوا ہے، تو وہ پورا کے پورا ختم ہو جائے گا، ایگزاسٹ ہو جائے گا پورا، لیکن اللہ کے کلمے نہیں۔ اللہ کے کلموں کے لیے سوچ لو، ساری مخلوق، ساری کریشن ایک ایک سامنے ہے، سب کچھ، اور اتنی ہے جس کو کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کتنے ایسے ستارے، کتنے اتنے سیارے، کتنے سب دنیا میں، آسمانوں میں سب ہے، کیا ہم جانتے ہیں گیلیکسیز اور یہ سب کو؟ ہم کو پتا بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ جب علم بڑھے گا تو پتا چلے گا سب کو،
لیکن سوچ لو اللہ کے کلمے سمندر ختم ہو جائے گا، مگر یعنی کہ اگر اس کو سیاہی بنا دی کہ اس کو انک بنا دیا اور اس سے لکھا جا رہا ہے اگر، تو وہ پورا کے پورا سمندر ختم ہو جائے گا. لو کانا، کہو ان سے، لو کان البحر مدادن، اگر سمندر پورا انک ہو جائے، لی کلمات ربی لنفد البحر، یعنی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. لنفد البحر یعنی قبل ان تنفد کلمات، اس سے پہلے کہ کلمات ختم ہو، وہ پورا کے پورا سمندر ختم ہو جائے گا. مگر میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر آگے اللہ کہتا وَلَوْ جِئْنَا، چاہے تم اور لے آؤ، وَلَوْ جِئْنَا، لے آؤ، بے مثلہ، اسی سمندر کے مانند ایک اور سمندر، مددا، اس کی مدد کے لیے، ایڈ کے لیے لے کر آؤ. ارے یہ سمندر ختم ہو گیا، اب ایسا ہی دوسرا سمندر لاتے ہیں، اب اس کو ہم بناتے ہیں سیاہی یعنی انک، اور اب اس سے اللہ کے کلمے ہم لکھتے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. Say, if the ocean were ink, wherewith to write out, parenthesis mein, the words of my Lord, sooner would the ocean be exhausted than would the words of my Lord, even if we added another ocean like it for its aid. اللہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے کہا. آخری دو آیت جو ہے 109 110، اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہو کہو، قل قل. لاسٹ آیت میں بھی قل ہی ہے. اس کی نوٹ ہے 2453. The words and signs and mercies of Allah are in all creation and can never be fully set out in human language, however extended our means may be imagined to be. اللہ کے کلمے، ورڈز، اللہ کے کلمے، اللہ کی نشانیاں، سائنس، جو کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کلمہ تو اللہ کا کن، اور جو بھی چیز ہے وجود میں آئے گی، اللہ کا کلمہ ہے کن. پھر اللہ کی نشانیاں، جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اندر ہی، تمہارے اپنے آپ میں کتنی ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، دیکھو اس کو، دیکھو اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، پھر تمہارے اپنے اندر کے آرگنز جو ہیں، دل اور تمام لنگز تمہارا کیسے کام کر رہا ہے، کڈنی کیسے کام کر رہی ہے، A to Z ایوری تھنگ. سانس کیسے لیتے ہو، کھانا کس طرح اندر جاتا ہے کہ اگر سوچو انسان نگل نہ سکے، اس کو لعاب نہ آئے منہ میں، تو وہ کھا بھی نہیں سکے گا، چبا بھی نہیں سکے گا. ہر چیز، بہت ساری ہے نشانیاں ہمارے اندر. تو اللہ کی نشانیاں تمہارے اندر بھی ہے، اور اللہ نے ایک جگہ پر جہاں پر یہ کہا ہے کہ اور آفاق میں بھی ہے، یعنی کہ ہورائزن میں، وہاں بھی تم نشانیاں دیکھتے ہو اللہ کی. نہیں دیکھتے؟ سورج، چاند، ستارے، سارے اتنے سارے مطلب جو ہے یہ کرے، دوسرے پلانٹس. تو نشانیاں، اللہ کے کلمے، اللہ کی نشانیاں، اینڈ مرسیز آف اللہ، اور اللہ کی رحمتیں جو ہمارے شامل حال آل دا ٹائم ہے، اللہ کی رحمت. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ہر کریشن میں، اللہ کی ہر مخلوق میں. اب وہ اس میں سے جس کو اللہ کو نہیں ماننا ہے، انکار کرنا ہے، کرے، لیکن اللہ نے تو اس کو بنایا ہی ہے، بنانے والا اس کا اللہ ہی ہے. اس کے اندر تمام نشانیاں، اس کی ہر چیز جو ہے، وہ ماں کے پیٹ میں آیا، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ بڑا ہوا، وہ چھوٹا تھا تو اس کے ہاتھ اور پیر بھی سب بڑے، اس کا دماغ بھی بڑا ہوا، اس کی ہائٹ بھی بڑی ہوئی، سب چیز ہے. تو وہ نشانی. اور پھر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کتنی رحمت کرتا ہے اپنی، کہ اپنے بندوں کے لیے جس کا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہے. تو یہ تمام اللہ کی مخلوقات میں ہے، اور انسانی زبان کے اندر اس کو پوری طرح کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. انسانی زبان کے اندر چاہے تم کتنا ہی اپنے آپ کو سب لوگ سمجھ لیں کہ ہمارا علم اب بہت آگے تک بڑھ گیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس تو ایسے ہے نا بہت ہی، ہم، اور اس میں تم کیا کیا تصور کر رہے ہو.
تمہارے تصورات میں تم کیا کیا سوچ رہے ہو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انسانی لینگویج کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہے لاسٹ آیت سورہ کہف کی، الحمدللہ، آیت نمبر 110۔ قل کہو، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہو ان سے، انما کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک بشر ہوں، میں تو صرف انما اونلی یعنی میں صرف ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، مثلکم تمہاری طرح کا، یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی، انسپریشن کیا گیا اللہ کی طرف سے، انسپائر کیا گیا مجھے، انما کہ یہ کہ الہکم تمہارا الہ، یعنی کہو ان سے تمہارا الہ، یعنی تم مان نہیں رہے ہو نا، تمہارے تو بہت سارے بت رکھے ہوئے، سب کیا کیا ہے وہاں پر، تم نے تو کعبہ کے چاروں طرف ہی کیا کیا رکھ دیا، ہر قبیلے کا ایک بت۔ تو کہو ان سے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، صرف ایک، وہ ایک ہی ہے جس کی تم کو بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی اگر بندگی کی تو شرک ہو جائے گا، اور شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں، کیونکہ انسان جو ہے اگر کسی اور کو معبود بناتا ہے اپنا اللہ کو چھوڑ کر، خواہ وہ بت ہو یا دولت ہو، مال و دولت کی محبت، وہ بھی تو بت بن جاتے ہیں نا، پھر اس کی محبت میں بندہ کیا کیا غلط سلط کام کرتا ہے، اللہ کے کلام کی پھر پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو جو جی میں آئے وہ کرتا ہے وہ۔ تو کہاں ہے پھر ایک اللہ کی بندگی کرنے کو بولا گیا نا، کہ صرف ایک ہی تمہارا الہ، صرف ایک ہی ہے، واحد، الہ واحد۔ تو جب تمہارا الہ ایک ہی ہے تو یہ دوسرے تیسرے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتوں کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کہیں دیکھو تو مطلب کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا وہ مطلب نور ابھی آ گیا وہاں، اور پھر دیکھو تو مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو یا پھر فرشتوں کو مطلب دیویاں بناتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، استغفر اللہ، سبحانک۔ اور حضرت علی کو بنا دیتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو اللہ کے مقام پہ لے کر آتے ہیں اور ان کی بندگی یا ان سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب سوچ لو، اللہ کے سوا کسی کو بھی تم نے پکارا، کسی کو بھی تم نے اس سے کوئی بھی چیز تم اس سے مانگتے ہو تو بس شرک ہو چکا۔ اس لیے یہ شرک کرنے سے پہلے دیکھ لو، کیونکہ ہوتا کیا ہے پتا ہے، بندہ انسانوں کو جو اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں ان کو لے جاتے ہیں بلندی پہ اور اللہ کے ساتھ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک الہ ہے، یہ بھی ایک الہ ہے، یہ بھی ایک الہ ہے، اس کے پاس بھی پاور ہے، ارے اس کے پاس بھی کچھ پاور ہے، ارے یہ بت کے پاس بھی کچھ پاور ہے، یہ دیوی کے پاس بھی کچھ پاور ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں جو ہے جب ان کے اندر پاور سمجھ رہے ہو، تو تم نے کیا کیا کہ ایک معمولی انسان جو بندے ہیں اللہ کے، جس کو اللہ نے بنایا، اللہ کے کلمہ کن نے بنایا، اس کو تم اللہ کے برابر لے جا کے کھڑا کر دیتے اور بولتے ہو یہ بھی الہ ہے ہمارا۔ اور یا تو پھر اللہ کو لے کر آتے ہو نیچے اور بندوں کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہو، جو کہ اللہ کا مقام نہیں ہے۔ بندہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔
रब रब ही चाहे वो कितना ही नीचे क्यों ना आ जाए आखिरी आसमान पे, जो तहज्जुद के वक्त जो अल्लाह कहता है कि मैं दुनिया जो समा दुनिया है, ये दुनिया का जो आसमान है, मैं वहां आता हूं और पुकारता हूं, तो अगर अल्लाह वहां नीचे आ गया तो क्या वो अल्लाह नहीं रहा? ऑफ कोर्स रब रब ही है, ख्वाह नीचे आ जाए, लेकिन बंदा बंदा ही है, ख्वाह कितना ही ऊपर चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अल्लाह के अर्श के तरफ, अल्लाह के अर्श तक पहुंच गए, लेकिन क्या वो रब बन गए? वो इलाही बन गए? नहीं, वो बंदे ही है अल्लाह के, बशर ही है वो। तो चाहे अल्लाह नीचे आ जाए कितने भी, अल्लाह अल्लाह ही रहेगा बुलंद। बंदा कितना ही बुलंदी पे चला जाए, बंदा बंदा ही रहेगा। इस बात को याद रखो। ना अल्लाह को इतना नीचे लेकर आके सफ में खड़ा कर दो इंसानों के, उसी के बंदों के, और ना ही बंदों को ले जाके अल्लाह के साथ खड़ा कर दो कि ये भी अल्लाह के साथ है। अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह। तो यहां पर अल्लाह ने कह दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। वो वही करता है मेरी तरफ, और वो है, वो ही एक ही इलाह है, वो तुम्हारा इलाह है, वो एक ही है, तुम्हारा रब वो एक ही है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, तो जो कोई भी चाहता है, फमन काना यरजू, यरजू रजा, रजा का मतलब अल्लाह से जो उम्मीद, तो जो कोई भी ये उम्मीद करता है, यरजू लिका मुलाकात की अल्लाह से, रब्बिही अपने रब की, उसके रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है कोई, उम्मीदें हैं उसकी कि मेरे रब से मेरी मुलाकात होगी। नेचुरली जो नेकोकारों में से बंदे होंगे उनकी तो बहुत उम्मीद होगी कि हमको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद है, लेकिन जो इस दुनिया के अंदर गलत काम करके बैठे हैं, जिन्होंने मतलब अल्लाह का कोई कहना नहीं माना है, अल्लाह के कलाम को रद्द किया है, कहीं आयतों को रद्द किया है, या अल्लाह के रसूलों की मतलब बात नहीं मानी, उनको रद्द किया है, तो फिर वो लोगों को अल्लाह से मुलाकात के लिए बहुत परेशानी है। वो अल्लाह से मुलाकात के लिए सोचेंगे भी नहीं, इसीलिए उन लोगों को पसंद भी नहीं आएगी ये बात कि वो अल्लाह से मुलाकात करें। अल्लाह से मुलाकात का शौक वही लोग रखेंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर ख्वाह गलतियां की होंगी छोटी छोटी, लेकिन वो अपने अल्लाह से अल्लाह की बात को मान रहे होंगे और वो उसके मुताबिक चलने की जो भी कोशिश कर रहे होंगे, तो उनकी कोशिश ही अल्लाह को कितनी मतलूब है ना। और फिर दुनिया के तालिब नहीं होना चाहिए। वो जिसने दुनिया का तालिब है वो आखिरत का नहीं है, उसको अल्लाह से मुलाकात से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो दुनिया का तालिब है भाई, उसने दुनिया हासिल करने के लिए आखिरत को खो दिया, आखिरत उसकी खत्म हो गई। उसके लिए आखिरत अब क्या है? जहन्नुम की आग, सजाएं, अजाब, मुंह काला। क्योंकि दुनिया में जिसने भी मुंह काला किया है गलत काम कर करके, तो उसके गलत काम के बदले में किसको कितनी तकलीफ हुई, कौन कितना रोया, किसको क्या हुआ, किस के हक मारे गए, किसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, वो सब का बदला दिया जाएगा ना। तो वो आखिरत में अल्लाह से मिलने का उम्मीदवार होगा। हम सबको अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है। फमन काना यरजू लिका रब्बे ही, तो अल्लाह कहता है जिस किसी को भी अगर उसके रब से मुलाकात करने का शौक है, उम्मीद है, तो वो ये करे, फलयामल अमलन स्वालिहन, तो वो करे स्वालिह आमाल, जैसा कि अल्लाह ने बताया, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसी तरह से नेक और स्वालिह आमाल होंगे तो अल्लाह के पास काबिल कबूल होंगे। गंदगी के साथ अमल स्वालिह नहीं होते, ईमान के बगैर अमल स्वालिह नहीं होते। तो अमल स्वालिह जो है वो नेक अच्छे अमाल के साथ होते हैं। बुरे, अगर तुम्हारी कमाई मतलब हराम की है और तुम उससे कितनी भी नेकी करो, कितना भी सदका खैरात करो, उससे क्या होता है? वो है तो गंदी चीज। तो गंदी चीज के बदले में अगर तुम एक गंदी सोचो कि मैंने नेकी तो किया, लेकिन वो तो इतनी गंदी गिलासत से भरी हुई, अल्लाह कैसे कबूल करेगा?
اسی لیے اللہ نے کہا اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے عمل صالح. یہ اللہ کا جو انداز ہے نا بولنے کا، وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی انسان بڑی لاپرواہی ہوتا ہے نا، جب پھر کرے پھر وہ اعمال صالح کرے، پھر وہ اور نہیں کرے تو جائے جہنم میں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اور مت کرو شرک بے عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت میں شرک مت کرو. احدا، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. قل هو اللہ احد. احد. Say I am but a man like yourselves. But the inspiration has come to me that your God is one God. Whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and in the worship of his Lord, admit no one as partner. Admit no one as partner. Iski note hai 2454. Righteousness and true respect for Allah. نیکی اور صالح اعمال، righteousness and true respect for Allah، اور اللہ کی سچ معنوں میں، تم صحیح معنوں میں سچ مچ کی جو اللہ کی عزت اور رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ تم کر رہے ہو، نام کی نہیں کہ نام کی بندہ بول رہا ہے ہاں کیوں نہیں بھائی اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، تو تم اللہ اللہ بہت کر رہے ہو، لیکن اللہ کا کہنا ماننے کی جب بات آتی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، تم اپنی مرضی چلاتے ہو. دنیا کے اندر بندوں کی بات کو سنا جاتا ہے، اللہ کی بات کے اوپر ترجیح دی جاتی، کیونکہ وہ بندے نے کہا، وہ کون بندہ ہے امپورٹنٹ کس کی لائف میں، اس کی بات مانی جائے گی لیکن اللہ کی نہیں. پیسے کا کہیں گنتی میں کوئی نقصان ہوا تو اس کو گننے فوراً بیٹھ جائے گا بندہ، ارے پیسے کا باپ رے گنو بھائی برابر ہے کہ نہیں، ارے وہ میرے کو لگ رہا ہے اس میں کچھ نقصان ہو گیا جلدی گنو بھائی. لیکن اللہ کے ساتھ تم نے اپنا کیا نقصان کیا اس کو تو کچھ گنتے ہی نہیں ہے نا، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اس کی پڑی بھی نہیں ہے. دیکھ لیں گے بعد میں، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی پہلے پیسے تو گنو، میرے کو تو لگ رہا ہے اس میں اتنا لاکھ کمتی ہے، ارے ارے نہیں ابھی فلانے سے سودا کیا تھا اس کا وہ برابر آیا کہ نہیں دیکھو گنو. لیکن اللہ کا بعد میں دیکھ لیں گے، کچھ نہیں بھائی مل جائے گا، ابھی تھوڑی بہت میں بھی نیکی تو کر رہا ہوں بھائی، تو وہ نیکی جو میں نے کی ہے تو کیا وہ میرے کام نہیں آئے گی؟ آف کورس آئے گی. تو سوچ لو، تم اللہ کا ٹرو ریسپیکٹ کر بھی نہیں رہے ہو اور اپنی تھوڑی سی ان نیکیوں پر تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ نیکیوں سے جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. تو رائچسنس، نیک اور صالح ہونا، متقین ہونا، اور اللہ کی صحیح معنوں میں سچ معنوں میں جو ریسپیکٹ اور آنر ہونا چاہیے وہ کرنا. دیز آر دا کرائٹیریا آف ٹرو ورشپ. اگر اللہ کی سچی بندگی جب کرنا ہے تو یہ ہے اس کی اصل کرائٹیریا، رائچسنس اور ریسپیکٹ اللہ کا، اللہ کے ساتھ. تو اس کے لیے یہاں پر کہا گیا رائچسنس اینڈ ٹرو ریسپیکٹ فار اللہ وچ اٹ ایکسکلوڈز، اٹ ڈزنٹ انکلوڈ اٹ ایکسکلوڈز. تو وہ ان بندیوں جو جتنی بھی بندگیاں ہیں ان سب کے یعنی یہ بتا دیا گیا کون سی وہ بندگی ہے which excludes the worship of anything else. کسی کی بھی اگر کوئی بندگی کی جا رہی ہے تو بس ختم ہو گئی. اللہ کا رسپیکٹ بھی تم نے نہیں رکھا، نہ ہی تم نیک اور صالح و متقین ہو. which excludes the worship of anything else, whether idols، چاہے وہ بت ہوں، اور ڈائیفائڈ ہیرو، ڈائیفائڈ مین، بڑے جو کوئی لوگ جنہوں نے بڑا دنیا میں مطلب بڑا اس نے کوئی کمال کرا ہے یا اس نے بڑا کچھ بہت بڑے بڑے کام کچھ انجام دیے ہیں، یا پھر جیسے کہ مطلب ہے رام اور یہ سب جو ہے لکشمن اور کرشنا اور یہ سب جو جنہوں نے یہ ڈائیفائڈ مینز اور ڈائیفائڈ ہیروز، تو ان کو بنا دیا معبود. پھر فورسز آف نیچر، چاند، سورج، ستارے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا جس کی بندگی کرتے ہیں لوگ.
اور پھر فیکلٹیز آف مین، اگر انسان کے اندر کوئی مطلب کوئی اس نے بڑا کوئی کارنامہ کیا یا اس کی کوئی بہت بڑی کوئی اس کے اندر کوئی بڑی ٹیلنٹ ہے یا اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے یا اس نے کچھ بہت کچھ اس کا کچھ ہے ایسا جو اس کا انسانی مطلب جو اس کی ٹیلنٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں اس کا ہنر بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، تو وہ چیز اگر ہے تو اسی کو معلوم بڑا بہت بڑا، ارے اس کو تو کیا زبردست ہے، اس کو بھی پوجنا چالو کر دو. اور یا تو پھر سیلف، اپنے آپ کو پوجنا چالو کر دو، اپنے آپ کو، کیونکہ انسان جب یہ کرتا رہتا ہے نا، میں مجھے، یہ میرا یہ مجھے، اور یہ مجھے چاہیے ایسا، اور می مائی، اور یہ جو ہے نا یہ سب یہ بھی آ گیا اس کے اندر، کہ جو بندہ بہت ہی اپنے سیلف کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی آ گیا. تو یہ تمام کی بندگی جو ہے اس کو ایکسکلوڈ کرو اور پھر ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو. دیز آر دا کرائیٹیریا آف ٹرو ورشپ. سچی عبادت کے لیے تم کو یہ کرنا ہوگا، اور اگر یہ نہیں کر رہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی کر رہے ہو تو ختم. پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ کر دیا شرک. کسی بندے کو بھی اگر تم نے ٹاپ پہ لے کر آئے، چاہے وہ شوہر کے لیے بیوی ہو، بیوی کے لیے شوہر ہو، یا ماں باپ ہو، یا اولادیں ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا باس ہو، کوئی بھی غلط چیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں ہے. وہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ گناہ ہے، اور تم اس بندے کے پریشر میں آ کے کر رہے ہو تو بس ختم. پھر یا تم کو دنیا کی اتنی چاہ ہے کہ تم طالب دنیا ہو اس لیے کر رہے ہو، تو پہلے اپنا فیصلہ کرو، تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں، اور انشاءاللہ ہماری سورہ الکہف کمپلیٹ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے.